بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العرش العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہم قرآن کریم کی فضیلت کریں گے تھوڑا، ٹھیک ہے؟ اب اس سلسلے میں ہم اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھتے وقت جب جان کر کھڑیں گے، علم کیا ہے، کیوں لینا ہے، کس وجہ سے لینا ہے، ذرا جان لیں آج، ٹھیک ہے؟ شروعات اپنے رب سے کرتے ہیں، اپنے رب کے علم سے کرتے ہیں۔ ہم نے جان لیے اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑے ہیں۔ پہلے پڑھے تھے اکبر ہے، بڑے ہی اتنا ہی، کتنے بڑے یہ نہیں معلوم تھا۔ بڑے ہیں ڈر نہیں، دل میں خوف نہیں، بڑے ہیں، بس بڑے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے؟ اب ہم جان گئے اللہ سبحانہ و تعالی پورے ساتوں زمین، پورے ساتوں آسمان، لہو ملک السماواتی واللہو، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ساتوں زمین بھی، ساتوں آسمان بھی کہاں ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ سب سے بڑی مخلوق ہم نے علم جانے، علم کیا جانے؟ سب سے بڑی مخلوق عرش ہمیں جانے، سب سے چھوٹی مخلوق چینٹی جانے، سب سے چھوٹی مخلوق چینٹی کو جانے، سب سے بڑی مخلوق رب نہیں، کنفیوژن میں نہیں آنا، علم بچوں کو جلدی سمجھ نہیں آتی۔ مخلوق کا مطلب اللہ تعالیٰ کس کو پیدا کرے ہیں، سب سے چھوٹی چیز وہ جو اللہ تعالیٰ پیدا کرے ہیں، سب سے بڑی وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے ہیں، وہ عرش عظیم ہے۔ اب آئی سمجھ میں؟ کیونکہ بیان تو ہر بیان میں سنتی ہوں، تھوڑا دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان علماء کو ذرا ایسی ہدایت دے کہ سامنے والے کو سمجھ آنے کی وہ بات کرے جو سامنے جو بیٹھا ہے وہ لینگویج کرتا ہے، تاکہ اس کو آسان ہو جائے۔ ہم دوسرے میں ذرا سخت طریقے سے بڑے بڑے الفاظ لے کے تو ہم بڑے عالم بن جائیں گے، مگر اللہ کو پسند نہیں آئیں گے، کیونکہ دین پھیلانے کا کام ہمیں دیا گیا ہے، دین پہنچانے کا کام دیا گیا ہے۔ جو جیسی بات کرتا ہے اس طریقے سے۔ میں بچوں کے ساتھ کیسی رہتی ہوں؟ کھیلتے ہنستے مستی کرتے ہوئے بچی بن جاتی ہوں، تو سارے بچے میرے ہوتے ہیں؟ نہیں، میں بڑی بن کے یوں استاد بن کے کب رہتی ہوں؟ پڑھاتے وقت رہتی ہوں، تب ڈر کے پڑھتے ہیں۔ تو ہر طریقے سے بدلاؤ ہوتی جاتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی مخلوق اور بڑی مخلوق کو رکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرسی رکھا ہے، کرسی میں سب کچھ سمایا گیا ہے۔ یہ علم ہم جانیں، سب سے بڑا افضل علم یہی ہے، سب سے بڑا افضل علم یہی ہے کہ رب کے بارے میں جانیں۔ پھر وہ کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، یہ قدم مبارک ہے اللہ تعالیٰ کے۔ نہیں، یہ جاننے کے بعد ہم کیسا نماز میں پڑھتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ پوری انڈیا، پورا پاکستان، پورا بنگلہ دیش، پورا عرب، پورا امریکہ، پورا افریقہ، پورے کنٹریاں کو ساتھ میرے دماغ میں لاتی ہوں میں،
کتنی دور دماغ جاتے 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 تھک جاتا ہے، حسیر ہو جاتا ہے، خار ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. کل سیکھے نا حسیر، تھک جاتا ہے، تھک جاتا ہے. اتنے بڑا میں سوچ کے کیا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہی ہوں. کیا تصور ہونا چاہیے؟ میں دیکھ رہی ہوں. جو نماز میں کھڑتا ہے بندہ، وہ کیا سوچنا چاہیے علم میں؟ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہی ہوں. یا اتنی ہمت نہیں ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کنفیوژن ہے تمہیں، تو پھر اس کے بعد سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. دماغ میں ایسا ڈالو، ساری پورے کنٹریاں کو لے لو، پوری کنٹریوں کو اتنا بڑا کیا کرو، ایک نور کو تصور کر لو، ایک شائن، اتنا بڑا نور، اتنی چمکتی ہوئی، سوچ کے دل نہ تھر 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 کانپنے لگ جاتا ہے. کتنی بڑی آنکھیں ہوں گی، نعوذ باللہ من ذالک. ہم دنیا میں جانتے تھے، مگر اللہ اکبر، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے رب کی کیسے آنکھ ان کی شان کے حساب سے ہوں گے. سوچ کے کبھی کیا کرتی ہے، نور کو دیکھو، اتنا بڑا نور، اتنی سوچ کر دیکھو. 7 آسمان کتنے، 500 سال کا فاصلہ ایک آسمان، 7 آسمان تو کتنے فاصلے ہو گئے. اس کے اوپر عرش، عرش کے اوپر اتنی اوپر سے چھوٹی چینٹی کے پیٹ کے اندر کا سامان دیکھنے والے سے جانیں گے علم تو ڈریں گے. علم جانیں گے تو ڈریں گے. علم نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہی؟ ہاں دیکھ رہی جی. جب انسان فار ایگزامپل کلاس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے، چھوٹوں کو چھوڑو، بڑوں کو بھی جب غصہ آتا ہے کہ ایک دم کر دیتی ہوں، اللہ سے معافی مانگتی ہوں. بچوں کو گھور کے دیکھتی ہوں، آنکھ پھاڑتی ہوں. ذرا بڑے، اللہ نے بڑے ہی بنائے ہیں الحمدللہ، شاید قرآن کے لیے اللہ نے. پھر اس کے بعد آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کے یوں کرتی ہوں جیسے کہ ویژن میرا ان کے ویژن میں جا رہا ہے. بچے ڈرتے ہیں، خوف آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، سمجھے؟ اب اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے شان کی آنکھ میں جان لیں گے تو کتنا خوف آئے گا بھائی. ڈر کیوں نہیں آتا ہمارے دلوں کے اندر؟ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بڑا نہیں جانتے، مانتے نہیں ہیں. آج ہم اس بات سے شروع کرتے ہیں. میں علم ذرا آج آپ کو پہنچانا چاہتی ہوں. آپ لوگوں کو اس بارے میں معلومات نہیں ہے. وحی کا مطلب کیا ہے؟ لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی، ذرا وحی تک آئے تھے ہم لوگ. وحی کیا ہے؟ وحی کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ پیغام دیتے ہیں، وہ لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اس کو وحی کہتے ہیں. وحی کتنی طرح کی ہے؟ وحی کتنی طرح کی ہے؟ 3 طریقے سے نبی کو لایا کر دیا گیا. وہ بول رہا ہوں ایک خواب. ویری گڈ، الحمدللہ. کون بولے یہ جواب؟ سبحان اللہ. اللہ رحم کرے، اللہ سب کو رحم کرے، سب کو علم عطا فرمائے. ٹھیک ہے، خواب کس طریقے سے وحی آتی تھی وہ میں سکھائی تھی. کتنی طرح کے وحی کس طریقے سے آتے تھے ایک خواب میں. ایک آپ کو معلوم ہے، الحمدللہ. میں وہاں سے ہٹ کے اور ایک بات بتانا چاہتی ہوں. وحی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وحی مطلو، یہ غیر مطلو کہتے ہیں. جب علماء بات کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے میں آپ تک یہ علم میں پہنچانا چاہتی ہوں تاکہ آپ بھی علم جان لیں. مطلو، غیر مطلو. مطلو، وحی مطلو قرآن کو کہتے ہیں. وحی مطلو قرآن کو کہتے ہیں جس پر اجر و ثواب ایک ایک حروف پہ 10 یا 70 یا 700 یا 7000 یا اس سے زیادہ، اللہ عالم. یہ کیوں؟ یہ پھر کبھی ایک بات ہوگی انشاءاللہ. آج میں اٹھا نہیں سکتی ٹاپک ہے کیوں اتنا زیادہ اجر و ثواب بڑھتا ہے. کبھی اور دن اٹھاؤں گی ٹاپک، اوکے؟ اب نہیں اٹھایا جائے گا اس کا. اب غیر مطلوع یہ بھی وہی ہے، حدیث مبارکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث، اس میں بھی 2 طرح کے حدیث ہیں. ذرا سمجھو بات، نہیں سمجھ میں آیا پھر دوہراؤں گی، مگر آپ کے دماغوں میں کوشش کروں گی علم پہنچے سب جگہ دنیا کی کونے تک، الحمدللہ. ٹھیک ہے؟ ایک وحی مطلوع، ایک غیر مطلوع. مطلوع جو ہے قرآن کریم، غیر مطلوع جو ہے حدیث مبارکہ. ٹھیک ہے؟ وہ تو حدیث پھر اس میں 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی باتیں ہوتی ہیں، حکم اللہ کا باتیں
نبی کی، حکم اللہ کا زبان نبی کی، حکم اللہ کا زبان نبی کی. ایک حدیث، اوکے، ایک حدیث ایک کوسی ہوتی ہے بسم اللہ یا رب، ایک ہوتی ہے لفظ لام فا کیا زا زا، ہاں لفظ اللہ تعالیٰ کے زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا جوڑ ہے یا اللہ. لام کے بعد میم الف باتا میں بھی آتا ہے، مگر جو حکم اللہ دیتے اسی کو مانو. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہا ہے، ہم وہی مانیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی وہ نہیں سنتے، ہم وہ مانیں گے، مگر درجات میں کوئی نہیں کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا. اللہ نے جتنے مقامات دیے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کیا ہے عقیدہ ہونا چاہیے. یہ علم ہم کیوں پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ حدیث ایک طرح کی یہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے حکم ہوگا، الفاظ ہوں گے اور نبی کی زبان ہوگی. نمبر 2، حدیث میں 2 طریقے کے ہوتے ہیں. یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ حدیث میں ایک ہی نمبر، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے. حدیث قدسی کیا ہے؟ قدس، قدوس، قدس، قدوس، قدس بولو، یاد کرو، قدس، قدوس، اللہ تعالیٰ کے ہی الفاظ. سن لو، حدیث کی بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حدیث بھیجتے ہیں، غیر مطلوع ہوتی ہے، غیر مطلوع ہوتی ہے. یہ مطلب اس میں آپ پڑھیں گے تو 1 کا 10 نے کی، 20 کا 10 نے کی، وہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا آپ کو. یہ قرآن میں ملے گا، اس لیے قرآن و حدیث ملا کر رکھے گئے ہیں. قرآن کیسا آیا، کدھر ہے، نبی کے طریقے سے پتہ چلتا ہے. حدیث نہیں لیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، قرآن بالکل نہیں سمجھ پائیں گے. اب یہاں پہ حدیث قدسی کا مطلب اللہ تعالیٰ وہ ساری باتیں بھی بتا دیتے ہیں، کیا بولنا، کیا بولنا، کیسا بولنا، کیا کرنا. آج میں ایک حدیث قدسی بیان کرتی ہوں. پہچاننے کے لیے حدیث میں آپ کو آئے گا، حدیث قدسی میں 2 چیز میں نے آپ کو سکھائی قرآن میں. قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قال کہا، قال اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. 2 چیز سیکھ لو، سمجھ آ جائے گی. نمبر 1 قل کہہ دیجئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. قال اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا. شو ہذا حدیث قدسی، ہذا قال اللہ، یہ کیا ہے؟ قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے. میرے رب نے نبی کو پیغام دیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے عائشہ، آج اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں 4 باتیں کا حکم دیا ہوا ہے. قرآن کے اندر بھی احکام، حدیثوں میں بھی احکام. لوگ جو حدیثوں کو ٹھوکر مارنے والے، ٹھکرانے والے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لبوں کی باتیں ہیں، کہ زبان کی، حلق کی، دل کی باتیں ہیں. نہیں، یہ اللہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، میرے نبی کے ہونٹوں سے نکلتے ہیں. یہ دل نبی کا نہیں بولتا، یہ دل بھی رب کی باتیں بولتا ہے. اللہ کے نبی کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں بولتا ہے. دیکھو اتنی ٹھنڈی میں آئے ہیں، آج موسم ایسا ہے کہ ہڈیاں نام دے رہی ہیں. آج ایسے موسم میں تم آئے ہو تو میرے رب نے ٹاپک بدل دیا. صبح کیا سکھانا کچھ اور تھا، آج فرعون کا ٹاپک اٹھانے والی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے موسم کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں بدل دیے. آج وہ بات ہوگی جو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگی انشاءاللہ. نمبر 1 سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں،
علم والا اور بے علم والا برابر ہے کیا؟ اندھا اور آنکھ والا برابر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں نا. ہاں؟ ایمان والا اور کافر برابر ہے کیا؟ بچے الگ الگ ہو جاؤ، مرد بچے الگ الگ بیٹھو، ڈیوائڈ. ٹھیک ہے بیٹا، ان کو پاس میں بیٹھو اپنے، آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو علم والا اور بے علم برابر نہیں ہے. بے علم کو جا کر اب ڈچیا مار مار کے بولو دیکھ بھائی قرآن میں یہ لکھا ہے، تو بولے گا نہیں ڈچی تو سیدھا نہیں مارا، میں تجھے اور مارتا ہوں. وہ سنے گا نہیں وہ بات. اس کی بات ہوگی ڈچی مارنے کی، فزیکل ہوگا، مینٹلی ویک ہے، وہ مینٹلی ویک ہے، وہ علم نہیں لیا. فزیکلی اسٹرانگ ہے، ڈچی پہ زور ہوگا اس کا. تو ڈچی مارا، میں بھی ڈچی ماروں گا. اب یہ کہ علم کا کیا بات ہوگی، وہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. تو آپ لوگوں کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا تھا. کوئی بولتے وہ دوپٹہ اوڑھو، چھوڑو جی، وہ بکتے رہتے، ہم چلتے رہتے، دوپٹہ ہم نہیں اوڑھتے، جانے دو. اب جب علم آیا، سینہ ٹانگ دیں گے کھمبیوں سے کر کے، لڑکیوں نے یوں یوں نیچے نیچے دوپٹے شرمگاہ چھپانے لگے. مرد لڑکے وہ کٹنگ وٹنگ پینٹوں کی ختم ہوگی نا بیٹا، ہوگی نا جان؟ الحمدللہ. کیوں؟ اللہ کے عذاب ہم بتائے نہیں. اب بچیاں کیوں بدلے؟ علم کی وجہ سے. اب یہاں پہ بات کیا آ رہی ہے؟ جو انسان علم کے لیے گھروں سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے علم کی تلاش میں، سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو پسند کیے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ دیے ہیں؟ کئی درجے ہیں. یہ حدیث قدسی ختم ہو جائے پھر اس کے بعد میں دوسرے درجات میں بتاتی ہوں جو پرسنلی ہے. بسم اللہ. آپ لڑ سکتے ہیں کسی سے؟ کسی بھی بارے میں لڑ سکتے ہیں؟ ہے ہمت؟ لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے. آپ لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے. ہم لوگ کسی سے لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے. مگر علم کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. علم کے ساتھ تم لڑ سکتے ہیں. ایسے ہی نہیں لڑ سکتے، علم کے ساتھ تم لڑ سکتے ہو. فار ایگزامپل، علم فلاں وہ چیز ہے، فلاں وہ بتائیں، ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ ان سے لڑائی کر رہے ہیں، یعنی کہ جہاد کر رہے ہیں، آپ لڑ رہے ہیں. مجاہد کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، مجاہدین کہا ہے، مجاہدین کہا ہے، جو جنگ میں تلوار اٹھا کر اپنے آپ کو قتل، دوسروں کو قتل کر کے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو کہا ہے. علم لینے والے کو مجاہدین کہا گیا ہے. یہ حدیث قدسی میں آیا ہوا ہے، مجاہدین کہا گیا ہے. اور ہم علم لینے کے لیے کئی بہانے، میرے پاس نہیں آؤ، ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی جاؤ قرآن و حدیث کا لو، قرآن و حدیث کا لو. صرف خالی حدیث کا نہیں لیا کرو، صرف قرآن کا نہیں لیا کرو، قرآن و حدیث کا علم لیا کرو. آپ، میں کسی کو مثال دوں تو آپ کوئی برا نہیں مانیں گے نا؟ نہیں مانیں گے نا؟ وعدہ ہے نا؟ ہاں. آپ ایک مہینہ آج بروبر آپ کا، اوکے، الحمدللہ، اتنی زندگی گزری آپ کی، بچے ہوئے، بیٹے ہوئے، بہو ہوئے، جو بھی ہوئے، آپ صرف حدیثوں میں رہے للہ، اوکے، قرآن پہ ذرا کم رہے. قرآن و حدیث میں ایک مہینہ ہوا آپ سیکھتے ہوئے، کیا تبدیلی آئی؟ میں آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں. انڈرسٹینڈنگ تو بہت بڑھ گئی، پہلے جو آدھی تھی ابھی مکمل ہو رہی ہے، لگ رہا ہے. مکمل ہوئی ہے. صرف حدیثوں میں آپ مکمل نہیں رہیں گے، صرف قرآن میں مکمل نہیں رہیں گے. حدیث و قرآن جب تک نہیں، یہی میری ضد اور لڑائی ہے، یہی مجاہدین میں جمع ہوں، میں مجاہد ہوں. آپ بنو گے؟ ضرور اللہ بنائیں گے، انشاءاللہ ہم بنیں گے، اللہ ضرور بنائیں گے. دونوں لفظ بولا کرو، اللہ کی طرف سے ہاں کہا کرو، ہم انشاءاللہ کہیں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ علم لینا، تو ہم ضرور لیں گے. انشاءاللہ بھی نہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں، اللہ نے کہا ہے حکم نماز پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، نہیں کہیں گے. ہمیں ضرور پڑھنا ہے. جو حکم آ گیا، حکم کو بچا لے کر آنا. مجاہد وہ ہوتا ہے جو علم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. آپ کو نہیں بننا ہے مجاہد؟ یہ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ سہل تو طریق الجنہ، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. یاد آئی دعا؟ مانا سمجھ میں آ گیا؟ سہل تو جنہ، جنت کا راستہ بہت مشکل ہے. جبرائیل علیہ السلام نے تکالیفوں کو بچھا دیے، یاد ہے نا؟ یہ حدیث گزر گئی، میں بولی ہوں نا. جنت بنا کر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دکھائے، جب تکلیفوں کو بچھا کر کہا، انہوں نے دیکھ کر اس میں کوئی نہیں آئے گا اللہ. یاد ہے نا حدیث؟ وہ یاد ہے نا؟ یاد ہے نہیں ہے؟ یاد ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو علم سیکھتا ہے سکھاتا ہے اس کے لیے میں راستے آسان کرتا ہوں جنت کو جانے کے. سبحان اللہ. کہیں اور کے نہیں، جنت کو جانے کے راستے میں تیرے لیے آسان کر دوں گا. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ فار ایگزامپل آج آپ نے کہا آپ سیکھے، میں آپ کو تھوڑے دن بھی آئے، آپ بھی حدیثوں میں رہے الحمدللہ. قرآن و حدیث جب تمہارے تک پورے مکمل پہنچی میننگ کے ساتھ، کیا تبدیلی آئی آپ میں؟ ایمان میں اور بھی اضافہ ہوا. ایمان میں زیادہ اضافہ ہوا الحمدللہ. ایمان میں اضافہ اور بڑھ گیا، گہرائی ہو گئی ایمان میں. کیوں؟ علم کی وجہ سے. میں ایک آدھ کو پوچھوں گی تو صحیح جواب دینا، جواب دینے کے لیے نہیں ڈرنا. یہ رب کی طرف سے چنتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، فرشتے بھرے ہوئے ہیں نا. آپ کو وہ تو حدیث معلوم ہے، فرشتے پروں کو بچھا کر آپ کو پریں بچھا کر لے کر کیوں آتے ہیں؟ گاڑی چلاتے زم، ایسی گاڑی چلتی کبھی نہیں چلتی. کبھی پیٹرول میں کلاس کو جاتی ہوں، کہیں لانگ جاتی ہوں بیان کرنے کے لیے، دیکھتی ہوں پیٹرول کا میٹر تھوڑا کم نظر آتا ہے، میں کہتی ہوں یار اب آپ چلائیں گے اسے، آپ چلائیں گے. وہ چلتی ہے گاڑی. کتنی بار آپ لوگوں نے دیکھا ہے میرے ساتھ، ایسی کیسے نکلتی، کئی ٹریفک کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتے، مشکل نہیں کرتے. کس کے؟ جنت کے راستے. آپ جو علم لینے آ رہے ہو، جنت آپ کو دنیا میں بھی دیں گے، جنت آپ کو آخرت میں بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جنت دیں گے، آخرت میں بھی جنت دیں گے. یہ علم کے راستے اللہ تعالیٰ آسان. حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجاہد کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجاہد کہا ہے. ہم بنیں گے اللہ تعالیٰ کا علم دے کر دوسروں تک پہنچائیں گے. میں آپ سے سوال کرتی ہوں، سب سے میں نے معافی مانگی ہوں، کوئی برا نہیں ماننا، کوئی بات دل کو لگے تو مجھے معاف کر دینا اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے؟ آپ فضائل اعمال پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد قرآن و حدیث پڑھے، کیا تبدیلی آئی آپ میں؟ جی الحمدللہ. اسلام کیا چیز اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا. اسلام کیا سمجھ میں آیا؟ اسلام کیا نہیں معلوم تھا ہمیں، کئی کتابوں سے پڑھتے تھے. اسلام کیا سمجھ میں آ گیا، دین کیا سمجھ میں آیا. نیکی کر رہی تو نیکی. آپ سے چھوٹی سی خطا ہوئی، ان کو کچھ آپ برقعے کو بولے، نہیں باجی میں، آپ بڑے ہو کر چھوٹے سے آپ نے معافی مانگا. یہ آپ کا علم تھا، یہ آپ کا علم تھا، یہ آپ کا علم تھا. خاموشی تھی، بڑوں کو کچھ نہیں بولے تھے، یہ آپ کا علم تھا. ہم جو علم لے رہے ہیں یہی مجاہد ہے. ہم اللہ بنا دیں ہم سب کو مجاہدین میں جمع کر دیں، کیونکہ قیامت میں بہت بڑے درجے والے ہوں گے. جو لڑتا ہے اللہ کی راہ میں، جو شہید ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا درجہ ہے نا. تو ہم کیوں نہ ان میں بنیں، ٹھیک ہے؟ اب فار ایگزامپل میں آپ کو پوچھتی ہوں، جب سے آپ قرآن و حدیث میں کیا آپ نے سمجھ آئی؟ ہر آیت معنی سے جاننا، یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ہر آیت معنی سے جاننا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے. ہم قرآن کریم پورا پڑھتے ہیں، مکمل قرآن پڑھتے ہیں، کئی بار پڑھتے ہیں، کتنے بار پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، میتوں پہ بھی دے دیتے ہیں، مردوں کو بھی بیچ دیتے ہیں، سارے برے کام کرتے ہیں مگر ہر کوئی پڑھتا ہے. قرآن میں کیا ہے نہیں معلوم. ہاں، اپنے رب کا لیٹر یا لو لیٹر تو 100 بار پڑھتے ہیں. نہیں، لو لیٹر 100 بار میسج دیکھو، آئی لو یو کسی ہسبینڈ نے کہہ دیے کتنی بار اچھا لگتا ہے پڑھنے. میرے رب نے محبت کی ہے، میرے رب کے وطنہ کسی نے محبت نہیں کیا ہے، میرے اللہ کے وطنی کسی نے محبت نہیں کی ہے. شوہر کو بھی کچھ غلطی کر دو دل میں کفر، باپ ماں کو کچھ بول دو دل میں کفر، آپ لوگوں کو میں کچھ بول دوں اٹھ کے بھاگ جائیں گے، آپ مجھے بول دو میں اٹھ کے چلی جاؤں گی. ہم انسان حاسد، میرے اللہ
100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیے، میرے جیسے مزاروں کو بوسہ دینے والے کو معاف کر دیے، میں نے کتنے شرک و بدعت کی، میرے اللہ نے معاف کر دیے، میرے اللہ نے چنا، میرے اللہ نے پاک کر دیے، تزکا زکا پاک کر دیا، میرے اللہ نے پاک کر دیے، پاک کر دے۔ ایسا رب نہیں ہے جو ماں کھاتی ہے بچہ اندر رہتا ہے کھانا نہیں دے سکتی، محتاج ہے۔ اللہ بچے کو کھانا پیٹ میں بھی دے رہا ہے، دنیا میں بھی دے گا، خبر میں بھی دے گا، حشر میں بھی دے گا، وہ رب العرش العظیم ہے۔ یہ علم ہم جان رہے ہیں، یہ علم ہم جان رہے ہیں، مضبوط رہنا، رزق میرا رب دے گا، یقیناً دے گا میرا رب۔ مگر دیکھنا میرے نبی نے کیا دعا کہے ہیں رزق کے لیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضرت بولے، وہ باجی بولے، وہ آپا بولے، وہ خالہ بولے نہیں، کیا میرے نبی نے لگی سیل، لگا مہر نبی کا تو پاس ہوگو، بالکل بھی پاس نہیں ہوں گے، ورنہ کوئی اعمال نہیں پاس ہوں گی۔ نبی کا مہر کے بغیر میں کچھ نہیں کرتی۔ آج تو مجھے کئی باتیں سنا رہے تھے، اتنے بھی حد تک نہیں بڑھ جانا، فرشتے نہیں ہو تم، نہیں، ہمارے پاس کچھ ہم نہیں کر رہے ہیں، جو کریں وہ قابل کے نہیں ہیں، نیکیاں اللہ کو پسند آئیں، کوشش کریں، ہم سب مل کے کریں، ہم پورے مل کے ایک ہو جائیں، سارے فرقوں کو کاٹیں۔ اللہ کی قسم میں خوش ہوں، قربان ہوں میں اپنے رب کے اوپر۔ میں کیا کروں، دل کرتا ہے نا اللہ میں تجھے کیا کروں، میں سجدوں پہ سجدوں پہ سجدوں پہ سجدے کروں، نہیں دل کرتا نہیں کیا کروں۔ کبھی دل کرتا تو انڈے پھوڑتے، انڈے اتاروں، بچے کو محبت آتی کیا کرتے، جنو آ تجھے اونٹ اتار دوں، آ بیٹو تجھے میں بکرا، عرب میں تھی نا میں، عمان میں، ادھر ادھر چھوٹا سا گودی میں رہتا تھا بچہ۔ ہاں یہ بدعات بہت گزرے ہیں، کیوں کرائے اللہ تعالیٰ، محسوس کرائے مجھے اندر، سامنے والے کو سمجھانے کے لیے نا، بستیوں کو کیوں لے کر گئے جہاں پہ اللہ نے برباد کر دیے، ختم کر دیے بستیوں کو۔ جب کہتی ہوں نا، آپ کئی لوگ کہتے ہیں جب تم بیان کرتی ہو نا تمہارے اندر سے ایک احساس نکلتا، میں نے کہا میں نے لے گیا ہے اللہ وہاں پہ، موت کے قریب بھی ہو کے آئی ہوں، احساس ہے مجھے موت کا، ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے، پلے کبھی کبھار یہاں وہاں کچھ کام کرتے کرتے محسوس کرتے کہیں فرشتے نہ آ گئے اللہ مجھے لے جانے کے لیے، یقین ہے ربو نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے ربو، ابھی نہیں آئیں گے، مجھے دین پھیلانا ہے، جو کونے کونے تک ساری فرقوں کو کاٹنے کی کوشش کری ہوں، کامیاب ہے نا ہم ماشاءاللہ، بہت زیادہ ہے نا، سب کٹ گئے نا، پورے بہنیں ایک ہے نا، لو یو آل فار دا سیک آف اللہ، آپ کئی جماعتی ہیں، آپ کوئی درگاہ پڑھیا ہیں، کوئی اہل حدیث ہیں، سب ایک بٹے ہیں، سب ایک دل ہیں، سب ایک جگہ پہ ہیں، سب ایک دین سیکھ رہے ہیں، سب ایک رب کو مانتے ہیں، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتے ہیں، کسی اور پہ نہیں ہے، کسی طریقے پہ نہیں ہے، یہ ایک میدان میں ہوں گے، یہ ایک رب کے پاس ہوں گے، ایک جنتوں میں جائیں گے، جنت میں درجات ہوں گے اپنے اعمال کے حساب سے، 100 درجات ہیں ہم نے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میں لڑتی ہوں یہاں پہ کھڑ کے جگہ پہ جب تک مجھے زندہ رکھیں، دنیا کے کونے کونوں تک، کیوں میں مجاہد ہوں، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے، صرف مجھے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ آپ جاؤ مدرسوں کو چلے جاؤ، جا کر دور دور جا کر علم سیکھو، بچوں کو بیچ دو، نہیں، آپ شروع کرو، آپ کوئی عالم ہے، علم جان لیے، سب کو بلاؤ، سب کو عالمیت دے دو، 8 سال 10 سال ضرورت نہیں ہے، لگاتار ہر چیز دے رہی ہوں نا میں، گواہ ہو آپ، میرا رب تو گواہ ہے، جانتا ہے میں کیا دے رہی ہوں کیا نہیں دے رہی ہوں، آپ گواہ ہیں۔ اتنی چھوٹی آواز، کوئی میرے سے گلا نہیں ہے، کسی کو شکایت نہیں ہے کہ میں خطا کار گناہ گار ہوں تو بولو، کیونکہ پرسوں کسی نے کہا وہ آج نہیں ہے، تمہارا ہاتھ تھوڑا دکھ گیا، میں اللہ سے دعا کی، اللہ انہوں نے میرے لیے کہا، ان کے لیے دعا آسانی کر دے۔ کیوں؟ کوئی آپ کو کریکشن کرے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، کریکشن کرے تو دعا دو، آپ کا صحیح راستہ دکھائے، آپ کو صحیح راستے پہ چلائے، یہ دوست وہ ہوتے ہیں جو صحیح دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علم کی بات ہم آگے بڑھاتے ہیں، بسم اللہ۔ ہاں، علم کہاں سے ہوتا تھا؟ مسجد نبوی سے ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی سے علم ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد چلتا چلتا سلسلہ مسجدوں میں آج بھی چل رہا ہے، مگر اس کے بعد 1857 میں انگریز آئے، انگریزوں نے روک دیے مسجدوں میں علم، روک دیے، پھر مسجدوں میں علم روکا گیا تو پھر علماء نے کیا کرے، جھاڑ کے نیچے شروع کرے، جھاڑوں کے نیچے بیٹھ کر علم دینا شروع کرے۔ سب سے پہلے مدرسہ کھلا،
بہار کی طرف ابراہیم کے کی نام ہے ان کا، انہوں نے کھولے. رات کو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ دیکھو آج بھی اللہ اتنے سالوں کے بعد مر کے ہڈیاں بھی نہیں ہیں ان کی تعریف ہو رہی ہے. اسی کو بقا کہتے ہیں، جامع بقا. میں مر گئی ہوں، میں مر جاؤں گی، میں ختم ہو جاؤں گی. اب نسل نسل سے کوئی تو بولے گا ایک تھی نظرت جو بنگلور میں بڑا لڑتی تھی کہ ورڈ با ورڈ پڑھو، بڑا لڑتی تھی کہ ایک ہو جاؤ، چھوڑو سب فرقے، اپنے رب کے ہو جاؤ، گناہ کو چھوڑو، پردہ کر لو، صبرو اللہ کے لیے، صبرو اپنے شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے. عورتوں کے سامنے بھی گلے گلے کھولنا یہ کرنا بند کر لو، حیا کرو. رب حیا کرتا ہے. کیونکہ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ سے پوچھنا کیا ہم گھر میں رہتے ہیں تو بن لباس کے رہ سکتے ہیں؟ چادریں کم تھی نا. آج ہمارے گھر میں پردے تھے لمبے لٹکاتے، چادریں نہیں تھی، کپڑے نہیں تھے. وہ جو 7 سال کا بچہ شرم کا نظر آتی تھی جب نماز پڑھاتا تھا، چادریں نہیں ہوتے تھے. تو پوچھے کیا ہم ننگے رہ سکتے ہیں؟ تو بولتے نہیں، اللہ حیا کرتا ہے، جتنی چادر ہے اتنی پہنو. کبھی ہمارے لڑکے لوگ جم کو جاتے جاتے بنی نکال دیتے، بولتے اللہ حیا پسند کرتا ہے، ماں کے سامنے بھی ایسے نہیں آیا کرو، حیا کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں بنداس، بچہ میرا بچہ، بھائی میرا بچہ، کیا بھی نہیں، کوئی بات نہیں بیٹا، آواز اٹھا کے پیچھے رکھ دو، ان کو تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد اب ہم علم کیا کریں گے؟ رات کو یہ صاحب کیا کرتے تھے؟ رات کو ٹرینوں کو جا کر کولی کرتے تھے، کولی کر کے مدرسہ کھول کے، کولی کر کے مدرسے میں بچوں کو پیسہ لا کر کھلاتے تھے. میں اور آپ کر رہے ہیں؟ ہمارا جو پیسہ ہے اس میں سے چند پیسہ اللہ کی راہ میں نہیں نکال رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ 25,000 روپے ہمیں دیے ہیں، اس میں سے 1,000 روپے نکال کر کسی کا چاول، کسی کا آٹا، کسی کا راشن، کسی کی سبزی، کسی کے گھر میں جو ضرورت مند مسکین کو دینا. اللہ یا اللہ کے نام میں 10 روپے جی روز دیتی ہوں جی، 10 روپے کیا جی بول رہے ہے نا جی؟ سچ نہ بولتی لوگ، روز دیتی ہوں ماں. وہیں کون کی ان کو راشن برابر کا دے رہی ہوں ماں میں. ایسا نہیں ہے. مسکین کو ڈھونڈو جو بھیک نہیں مانگتا، کسی سے نہیں مانگتا، اپنے رب سے روتا رہتا ہے، اپنی حیا، اپنی شرم، اپنی عزت کو رکھتا ہے، عزت کو نہیں بیچتا. اس کو ڈھونڈ کے دو. الحمدللہ ہم علم کریں گے، ایسا سیکھیں گے، سکھائیں گے، پیسے کما کے خرچ کریں گے. میں ایک گروپ سے پیسہ لے رہی ہوں نا، میں نے ایک گروپ بچوں کو جو پڑھانے کا پیسہ لینے کے خرچ کرنے کے لیے مجھے آسانی ہو گئی. یہ کہیں رشتے دار میں بھی دو، اور کوئی مسکین کو بھی ڈھونڈو جو ضرورت بھیک نہیں مانگتا. دیکھو کوشش کرو، اگر بدعت میں ہے رک دو. حق ہے، حق ہے، حق نہیں ہے نہیں. تمہارا پیسہ لے جائیں گے، پھر بوندی لے جا کر رکھیں گے، پھونکیں گے، دیں گے، بانٹیں گے، وہی ہوگا. وہ روکو. اللہ تعالیٰ آپ نہیں روکیں گے تو اللہ رزق روک دیتا ہے ان سے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب ہم دوسری بات پہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے اللہ نے 2 آنکھیں لے لیا. غور سے سننا، بہت ٹاپک عورتوں کے لیے بہت حسین ٹاپک ہے. 2 آنکھیں جب اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، اسے 2 آنکھیں اگر لے لی، اگر وہ صبر کیا اور وہ جانا کہ اللہ کی امانت ہی اللہ نے لے لیا. ہم میں سے کوئی ہے؟ ہم میں سے کوئی ہے؟ یا میں ہوں؟ یہ علم ہم لیں گے تو ہم بنیں گے، یہ علم لیں گے تو ہم بنیں گے. حدیث قدسی اللہ کے الفاظ ہیں، بولی نبی کی زبانی ہے. آئے نا؟ آپ نہیں تھے، میں پھر سمجھا دوں. وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع قرآن کو کہتے ہیں، وحی غیر مطلوع حدیثوں کو کہتے ہیں. حدیثوں میں بھی 2 طریقے کے حدیث ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ حدیث مبارکہ ہے. حدیث قدسی جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہی الفاظ ہوتے ہیں. اوکے. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ بول دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو. کیوں سب آپ کی زبانوں صلی اللہ علیہ وسلم زور سے نہیں آ رہا ہے؟ میری کان میں نہیں آ رہا ہے؟ ہلاک ہو جائیں گے ہم. وہ محفل مجھے نہیں پسند جہاں پہ نبی کا ذکر زور سے نہ چلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. حکم احکام الہی ہم چلائیں گے. بسم اللہ. ٹھیک ہے. تو کیا کیا ایک عورت نے؟ کیا کیا؟ ایک قصہ میں اٹھاتی ہوں. میں اور آپ عورتوں میں سے، ہم میں سے ایسے ہو جانا چاہیے. ہم صبر کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کا ہمارا شوہر کبھی جائے گا، کبھی ہم جائیں گے، کبھی رشتے دار جائیں گے، روتے پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہوئے، نوحہ کرتے ہوئے نہیں رہنا. اللہ کے نبی نے کہا مٹی اٹھاؤ ان کے منہ میں ٹھوسو، ڈنڈے اٹھاؤ، ڈنڈے مارو، چلا چلا کے ہے مر گئے لے جا رہے ہیں، اللہ حافظ کئی کچھ ہی جا رہے ہیں. میں دیکھ کے کہتی ہوں ان کے منہ میں بولو اللہ کے نبی نے بولا ٹھوسو مٹی. میں منہ پہ بولتی ہوں
میرے نبی نے کہا ٹھوسو مٹی یا ڈنڈے مارو، پلیز خاموشی اختیار کرو، اللہ کی امانت تھی، اللہ تعالیٰ لے لے۔ چلو میں یہاں پہ بیان کرتی ہوں، وقت کم ہے الحمدللہ۔ تو ایک عورت تھی، اس کا شوہر نماز کو گیا تھا، غور سے سننا، پہلے شاید میں کئی سال پہلے بیان آ چکی ہوں، واللہ عالم ہوں۔ نماز کو گیا شوہر، اس کا بچہ تھا، مر گیا، عورت کا بچہ مر گیا۔ ہم روڈ پہ نکل جاتے، چیختے چلاتے، شوہر کو بولتے تمہاری وجہ سے مر گیا، تم نے سیدھا نہیں دیکھی، بیچارہ کچھ نہیں کرتا، پھر اس کو ٹوکتے روکتے۔ ہم کرتے ہیں، اسے روکیں۔ آج صبح کو میں کچھ تانا کسنے والی تھی، میں کچھ بولنے والی تھی، فلاں کا فون، روز کی اٹینڈنس تمہاری، فوراً آیت یاد آ گئی قرآن کی، اللہ تعالیٰ نے کہا تم بولو تو اچھی بولو، ورنہ تم نہیں بولو۔ میں یہاں سیڑھی پہ چڑھی ہوئی تھی کچن میں کچھ ان کو بولتے ایک دم زبان کو میں نے روکی، بولے اللہ آپ نے کہا ہے نا کچھ بولو تو اچھا بولو، نہیں تو نہیں بولو، آپ کی خاطر میں کچھ نہیں بولتی ربو، آئی لو یو ربو۔ اوکے، ہمیں کرنا پڑے گا، یہ ہم غلط کر سکتے ہیں، شیطان کرائے گا، مگر ہم کرنا پڑے گا، تو اللہ کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہی مجھے کچھ بول رہے تھے، تو دیکھو میں ایسا بولنے والی تھی آپ کو، یہ آیت مجھے روک دی، اور آپ قرآن کے لیے روکیں گے تو میں خراب بن جاؤں گی نا، قرآن میں رہوں گی تو میں اچھی انسان بنوں گی نا، میرے اخلاق دیکھو، یہ اخلاق ہی دیکھ لو تم، یہ اخلاق دیکھ کے مجھے اور ذرا چھوڑ دو اس میں قرآن۔ اس عورت نے کیا کیا، بچے کو چادر اڑا کے ڈھانپ کے سائڈ میں رکھ دی، میت بچے کے رکھے، سور کے اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کری اس نے۔ کتنی کنتری عورت، کتنی گندی عورت، کیسی بے حیا عورت، کیسی ایسی عورت، ایسے آپ لوگ بولیں گے، مگر میرے نبی نے کیا کہا سنو۔ پھر اس نے زندگی کی جمع کیا، جمع رشتے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد رات گزر گئی، صبح ہوئی، پڑوس کی ایک عورت پوچھی ہے، کس سے پوچھی ہے، اپنے شوہر سے پوچھی، دیکھو پڑوسی سے کچھ میں نے لیا تھا، دور بیٹھو، دور بیٹھو، پڑوسی سے میں کچھ سامان لی تھی، وہ سامان مجھے واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ تو اس کا شوہر بولتا ہے ہاں کیوں نہیں، اس کا سامان ہے تمہیں واپس لوٹانا ہے، اس کا سامان ہے اسے تمہیں لوٹانا ہے، دے دو۔ اچھا جی، ہمارے پاس بھی کوئی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمارا بیٹا اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ لے لیا، دے دیں گے کیا؟ ایسی بیوی، ایسی عورت میں نے کہیں داستان میں نہیں سنی۔ چلانے لگا شوہر بچے کی میت دیکھ کر، کیسی عورت ہے تو، کیسی عورت ہے تو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے، میں کبھی بھی جب نبی کی بات آتی ہے نا تڑپ جاتی ہوں، اللہ میرے نبی ہوتے تو میں بھی چلی جاتی نا، مگر آپ ہے نا، آپ نے کہا ہے آپ ہے نا، آپ سن لو جی، اللہ تعالیٰ میری ہر مشکل دنیا کی خبر حشر کی آخرت کی کل مت مسلمہ کی تو صحیح کر دے، اچھی کر دے یا رب، اللہم اغفر لی، اللہم آمین۔ سمجھے دعا کیوں ایسی کرتی ہوں؟ سب پہ پہنچ جائے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اس عورت نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی خوش ہو جاتے ہیں، باغ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رب یا اللہ، وہ رات کو تو برکت دے دے، جس رات میں انہوں نے ساتھ رہے اس رات میں تو برکت عطا کر دے، جس عورت نے اپنے رب کی امانت کو دے کر اپنے شوہر کی بھی لاج رکھ لی، شوہر کے لیے بھی خوشخبری کا باعث اس نے تلاش کی، تو برکت دے۔ 12 بیٹے ہوئے اس کے بعد، اس کو 12 کے 12 عالم رہے، مسجد نبی میں بیٹھ کر علم پہنچاتے رہے، لوگ دیکھ کر کہتے فلاں کے بیٹے ہیں، میں چاہتی ہوں فلاں کی ماں ہے، فلاں کی اسٹوڈنٹ فلاں کے ہیں، فلاں کے بننے کے لیے ہم فلاں بننا ضروری ہے۔ آپ کے گھروں میں کوئی بھی مصیبت کیسی بھی آ جائے، یاد رکھنا یہ بورڈ اللہ کا تھا، اللہ لے لیے۔ یہ موبائل یا چشمہ ٹوٹ گیا، اللہ کا تھا، اللہ تعالیٰ لے لیے۔ کچھ زیور گم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا تھا، اللہ تعالیٰ لے لیے۔ صحت چلی گئی، اللہ تعالیٰ کی تھی، اللہ لے لیے، اللہ دے دیں گے مانگنے سے۔ ہر چیز اللہ دے سکتے ہیں، تو بات یاد رکھو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے میں نے کہی یا اللہ یہ گھر تمہارا ہے، یہ علم تمہارا ہے، یا میں تمہاری ہوں، سب تمہاری ہوں، آپ کی امانت ہوں، مہلت دے دو یا رحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، مہلت دے دو، مہلت دے دو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ دو چیزیں گزر گئے۔ تیسرا، ایک عالم ہوتا ہے، اسے جا کے کوئی بچہ بھی، اب فار ایگزامپل آپ نے لاسٹ ٹائم کہا نصرت میں کیسے بولوں، پریشان ہو رہی تھی، تم تو اتنا سارا علم میں تو نہیں جانتی، بات اللہ تعالیٰ مجھے سکھاتے، میں سکھاتی ہوں آپ کو۔ میں نے کہا آپ کی بات پہ میں نے چادر بڑی لی،
میں نے دعا کی. کیوں؟ علم جان کر بھی انسان کبھی کمی کر دیتا ہے, کبھی ہو جاتا ہے. یہی بات ایگزامپل یہ حدیث میں آ گئی ہے. تھرڈ, عالم کیا کرے, آئی نو ایوری تھنگ. انگلش میں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں کچھ بولو, آئی نو ایوری تھنگ, آئی ڈونٹ سے می, نہیں بولتے ہیں نا. عالم کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ, ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر انشاءاللہ, اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیرا منہ. پھاڑو ادھر, بسم اللہ, بسم اللہ. دور ہے اذان سنائی نہیں دے رہے, کمپلیٹ کر لے. بسم اللہ, دوسروں کو دے. ٹھیک ہے, علم جاننے کے بعد اور علم لیتے رہیں, یہ اللہ کا حکم ہے. سن رہے ہو؟ میں جو روزہ ہے ان تک پہنچا کے خاموش بیٹھ جائیں, تھوڑا سا لے کے بیٹھے, صبر کریں جنت میں کھائیں, صبر کریں جنت میں کھائیں. تھوڑا سا حدیث کو ختم کر لینے دو. الحمدہ. تیسری بات, دعا مانگو. بسم اللہ, ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تیسری بات, علم اور علم لیں, علم جان کر غرور نہ کریں. میں نے کیا کہا, میری موت تک میں کورسز کرتی رہوں گی, میری آخری سانس تک میں پڑھتی رہوں گی. نیا نیا, کبھی بھولتا ہے, کبھی انسان کبھی یہاں سے ہوتا ہے, کبھی یہاں سے ہوتا ہے, کبھی بولے تم پاگل ہو گئی کتابوں کی. نہیں, تم کام کرو یوٹیوب سے پکوان کرو. بولے یوٹیوب کے پکوان اچھے نہیں, مجھے اچھے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پکاؤں گی, آتا ہے, اچھا آتا ہے. کبھی انسان ڈائیورٹ کرے گا, ڈائیورٹ نہیں ہونا. علم میں اللہ کا حکم آ گیا ہے, علم اور لو. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے, شخص نے پوچھا کہ آج کے دور میں کوئی عالم ہے, کیونکہ تم بڑا اچھا بیان کر رہے ہو, تم بڑا اچھا بول رہے ہو, آپ کا کوئی عالم ہے کیا؟ نہیں, آج کے زمانے میں کوئی میرے علاوہ کوئی عالم نہیں. اللہ کا غصہ آ گیا, بلا, ہرگز نہیں ہیں. ذکر علیہ السلام کو بہت تیرے سے زیادہ علم جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اے اللہ مجھے اور علم سکھا دے, میں جاؤں گا, میں سمندر پار کر کے جاؤں گا, میں علم لوں گا. گئے تھے نا, گئے تھے نا, پیچھے پیچھے گئے تھے نا, پورا علم لیے نا. تو علم موت تک, آخری دم تک کبھی نہیں کہنا کہ علم کمپلیٹ ہو گیا. علم لیتے رہنا, یہ اللہ کا حکم ہے. نمبر 3, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ورا. نمبر 4, سمجھ میں آ گیا علم کی بات؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ میں آ گئی؟ کلیم اللہ, اللہ سے بات کرنے والے, اللہ سے بات چیت کرنے والے. اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے تھے, اللہ تو سکھا دے. یہی غرور ہے نا ہم لوگوں کو. مگر انہوں نے کیا کرے, جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا, جن کو بھیجا تھا, ذکر علیہ السلام. کون تھے وہ؟ ذکر علیہ السلام نہیں تھے. کون تھے؟ خضر. خضر. بول نہیں رہے ہیں آپ لوگ, میں بولتی جا رہی, اب کوئی کریکشن نہیں کر رہا ہے, خاموش بیٹھے ہیں. نہیں سمجھے تھے؟ نہیں معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا تو کیوں نہیں بول رہے تھے؟ خضر. میں وانٹیڈلی بیچ میں کچھ کرتی ہوں, آپ لوگوں کو معلوم ہے. خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا انہا, انہو یا انہا, خضر علیہ السلام, واللہ علم. خضر علیہ السلام کو بھیجا گیا, ان سے سیکھے, انہوں نے خواہش کی. ٹھیک ہے. نمبر 4, 3 چیزیں سمجھ میں آگے. نمبر 1, مجاہد بنو گے, دین سیکھو گے, سکھاؤ گے. نمبر 2, نمبر 2, اللہ تعالیٰ کی امانت لوٹانا ہے. اللہ اگر لے لیے تو صبر کرو گے تو کیا ملے گا؟ جنت. اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ بک من النار. جنت. نماز پڑھو تو اتنی نیکیاں, روزہ دوسرا رکھو گے اتنی نیکیاں, مگر صبر کرو گے تو سیدھے ڈائریکٹ جنت, سیدھے ڈائریکٹ جنت. میرے اللہ نے کہا ہے, اتنا بڑا پیغام ملا ہے. نمبر 3, علم پہ اور لینا, علم غرور نہیں کرنا, علم اور سیکھتے رہنا. علم مکمل نہیں ہوتا ہے. نمبر 4, اب کوئی کسی کو پوچھو, میں عالم با, مجھے اس میں ملاقات ہوئی تھی, وہ مسجد میں بیان کرنے گئی تھی. کہاں پہ, کون سی مسجد ہے؟ مبارک مسجد میں, ٹیرس پہ. کوئی آ کے ملی عالم, بولی میں خادم ہوں, بس جتنا آتا ہے سکھا دیتی ہوں. سارے بچے بولے انہوں نے کچھ نہیں سکھایا. باجی انہوں نے کچھ نہیں سکھایا. واقعی اتنا غرور, یوں اینٹ رہی تھی عورت. بچے کہتے باجی یہ سب جو بول رہے ہیں نا ہمیں کچھ نہیں آتا. اللہ وہ سارے بچوں کو علم دے, سب کو علم عطا فرمائے, دنیا کے کونے کونے تک علم میں بڑھاوا دے, ہمارے بچوں کے نسل نسل تک دینی علم دے, قرآن و حدیث کا علم عطا کرے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ نمبر 3, صبر. اللہ کی سب امانت ہے, شوہر, بچے, چیزیں, ہر چیز اللہ کی امانت ہے. اللہ کو لوٹانا ہے, اللہ تعالیٰ کو لوٹانا ہے, ایک دن سب لوٹانا ہے. یہ یاد رکھ لینا, یہ حدیث قدسی ہے.
نمبر 4 ورا ذرا علم میں بڑھاوا کر دی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو وہ میں نے بول چکی ہوں, آپ وہاں نہیں رہیں گے, آگے بڑھیں گے. تقویٰ سب کو آتا ہے نا, تقویٰ پرہیزگاری آتی ہے نا, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. وہ را عین ورا, وہ را عین. ہاں جی, ختم کر دیتی ہوں میں یہاں پہ. ورا کیا ہے؟ ورا وہ ہے, فار ایگزامپل ہمیں معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل سکھایا, نبی کے ایگزامپل پہ ختم کرتی ہوں. میرا ایگزامپل کوئی حیثیت, بولو ڈرتے کیوں؟ میں نہیں ڈرتی میرے علماء سے, میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ جو دیے الحمدللہ. نبی کی بات آ گئی تو کسی کی حیثیت نہیں رکھنا. 4 امام ہو جائیں, صحابہ ہو جائیں, کوئی بھی ہو جائے, تب تابعین ہو جائیں, نہیں رکھنا. پرسوں آپ نے ایک ویڈیو بھیجے تھے, بہت اچھی تھی, حقیقتاً قرآن اور حدیث کی تھی. میں نے جواب کیا دی؟ جہاں نبی کا نام نہیں لے کر خود کو رسول کیوں بنایا اس نے؟ نبی کا نام لینا تھا, بولنا تھا میرے نبی نے کہا ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہی آپ سمجھ رہے ہیں نا مجھے؟ کیا پہلے نہیں سمجھتے تھے, اب سمجھ آ گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, ورا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تمہاری زمین ہے, تمہاری زمین ہے, یہ ہمارا گھر ہے. فار ایگزامپل ہمارا گھر ہے, ہماری زمین ہے, زمین کے بعد اور ایک زمین ہے. تمہارے جانور کو لے جاؤ جہاں تک تمہاری زمین ہے. زمین کے بارڈر پہ جو لائن آتی ہے ڈیڈ اینڈ, وہ بارڈر تک نہیں لے کر جاؤ. ایسا نہ ہو بازو کی جا کر سائیڈ میں سے کہیں گھاس نہ کھا لے تمہارا جانور. تمہاری زمین کی بارڈر ہے, تم جا سکتے ہو, مگر تمہارے جانور کو نہیں لے کر جاؤ. وہ منڈی ڈال کر وہ کہیں کھا نہ لے ان کا. جائز کو بھی ناجائز کر لینے کو ورا کہتے ہیں. ابھی لمبے بڑھاوا ہو گیا ہمارے. سبحان اللہ, لو یو اللہ. لو یو کیسے بولیں گے عربی میں؟ اللہم انی اسألک حبک حبک من یحبک حبک من یقربنی الی یحبک. اللہ میں تجھ سے تیری محبت عطا فرما اور تجھ سے چاہنے والوں کی محبت دے, اور وہ عمل کی محبت دے جو تجھ کو پسند ہے. اس کو نہیں پسند ہو ورا. اب آپ کیا کریں گے؟ ورا. فار ایگزامپل میں جاؤں گی وہاں پانی پوری کھانے کے لیے, ایگزامپل چھوٹی سی مثال پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. پانی پوری کھانا جائز ہے, جا کے بھوک لگ رہی پیٹ میں کھا رہے ہیں, مگر میں جاؤں گی, کافی مرد کھڑے ہیں, گناہ ہونے سے اچھا میں نہیں جاؤں گی. آدھا ورا. اب آ گئی سمجھ؟ میں شادی کو جا رہی ہوں, شادی کو جانا ضروری ہے, میں شادی کو جاؤں گی, عورتوں میں بیٹھ کے نکل جاؤں گی. اگر میں کھانے کو دیکھوں گی خالی مرد ہیں وہاں پہ, گواہ ہے نا سب, بیٹی کی شادی میں قدم نہیں رکھی میں نے, نہیں کیا پکا, کیا کوئی کھائے, کون کہاں گئے, کچھ نہیں معلوم. الحمدللہ تھوڑے سے جو گناہ ہو اللہ معاف کر دیے, الحمدللہ رب العرش العظیم. ٹھیک ہے, ورا. میں وہاں پہ مردوں کی طرف جا کے کھانا نہیں کھاؤں گی, کیونکہ مردوں کی طرف بیٹھے ہم بیٹھتے ہیں, ہم جاتے ہیں, اس لیے ورا لائی ہوں, اس لیے ورا لائی ہوں قرآن و حدیث سے. ورا لائی ہوں, جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, مردوں کے سامنے کھاتے ہیں, مست سور سور کے رہتے ہیں. یہ ورا نہیں, شیطان ورگلا کر گناہ کرا دے گا. بہتر ہے نہ جائیں وہ ایریا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 10 جائز چیزیں چھوڑ دیتا ہوں ورا کے لیے, جو جائز بھی ہے پھر بھی میں چھوڑ دیتا ہوں. ہم یہ چیزیں چھوڑیں گے, ہم یہ چیزیں چھوڑیں گے, ورا کریں گے. تقویٰ سے بھی زیادہ. دیکھو آپ نے ڈگری کر لی, ڈگری کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ماسٹرز ہوتا ہے, رائٹ؟ ہاں ہوتا ہے نا. ڈاکٹر کے بعد سرجن ہوتا ہے نہیں, یہ تقویٰ کے بعد کا سرجن ورا ہے. تقویٰ کے بعد کا سرجن ورا ہے. ورا جس میں آ گیا جنت کا راستہ کھل گیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ویک انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ, الحمد للہ, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك جنة الفردوس أعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.